أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. وہ گنتی کے چند دن رمضان کے مہینے کے دن ہیں، وہ رمضان کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جس کی شان یہ ہے کہ وہ پوری انسانیت کو ہدایت دینے والا ہے، اور ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے وصف میں وہ خوب واضح دلائل پر مشتمل ہے. لہٰذا تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے میں موجود ہو تو اسے لازمی روزے رکھنے ہیں اس مہینے کے، اور جو کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو اس کے لیے بدلے میں دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کو، اور نہیں ارادہ کرتا تمہارے ساتھ دشواری کو، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ تم اپنی گنتی کو پورا کر لو، اور اس لیے کہ تم اللہ کی جانب سے توفیق ملنے پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. دیکھیے یہ پورا رکوع سورۃ البقرہ کا یہ 23واں رکوع روزے سے متعلق اللہ تعالیٰ احکامات اس رکوع میں بیان فرما رہے ہیں. اس سے پیچھے ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ رب العزت نے روزے کے معاملے کو ایمان والوں پر ہلکا کرنے کے لیے 7 طریقے اپنائے کہ مسلمان ابھی جو کہ نئے مسلمان ہوئے ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا خطاب کیا، یہ کہا کہ میں نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ صرف تم پر نہیں تھا، تم سے پہلوں پر بھی تھا. اللہ نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ تم روزہ رکھ کے رفتہ روزہ رکھ کے متقی بن جاؤ، جو کہ روزے کی بنیادی حکمت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو پھر سننے والوں کو یہ خلجان تھا کہ کہیں ہم میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ معذور ہیں، جو کہ نہیں رکھ پائیں گے، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کو ایک ڈر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی رعایت کرتے ہوئے کہا کہ چلو ابتدا کا زمانہ ہے، جن کے اندر واقعی عذر ہے یعنی بیمار ہیں یا سفر پر ہیں تو وہ اس کے بدلے میں اور دنوں میں روزہ رکھ لیں، اور جن کے ذہنوں میں صرف ہوا ہے روزے کا تو ابتدا میں ان کے لیے حکم تھا کہ اگر رکھنا چاہیں تو رکھیں، نہ رکھنا چاہیں تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. تو یہ ابتدا کا حکم تھا. اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ شریعت مطہرہ کا یہ مزاج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات تدریجی طور پر نازل فرمائے. چنانچہ شراب جو کہ عرب کی گھٹی میں شامل تھی، عرب شراب کے رسیا تھے، اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو یک بارگی نازل نہیں فرمایا بلکہ آہستہ آہستہ کر کے پہلے یہ انداز اپنایا کہ جس سے یوں لگے کہ یہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، پھر اس کی تھوڑی مذمت بیان کی، پھر مزید مذمت بیان کی. بالآخر ایک موقع آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اللہم بین لنا بیانا شافیہ فی الخمر، یا اللہ اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں شراب کے بارے میں بالکل صاف واضح حکم مل جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ علیہ السلام سے یہ دعا کروانا تھا. اللہ کی آیت نازل ہو گئی کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، کہ شراب اور اس کے جیسی جوا وغیرہ یہ سب شیطانی اعمال، ان سے بچو. تو یہ شریعت کا مزاج رہا تدریجی طور پر. تو جب ابتدا میں روزے کی فرضیت ہوئی تو مشکل ہو سکتی تھی، تو شریعت نے کہا کہ ابتدا میں تمہارے لیے ہے کہ تم اس کے بدلے میں مال دے دو، صدقہ دے دو، فدیہ دے دو. لیکن فدیہ ظاہر سی بات ہے جب دمڑی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ دمڑی کا جانا زیادہ مشکل بنتا ہے. تو جب دمڑی جانے لگی تو کہا کہ چلو روزہ رکھ لیتے ہیں. جب روزہ رکھنا شروع کیا تو کہا کہ یہ تو آسان معاملہ ہے. اللہ نے فوراً فرضیت نازل کر دی کہ اب
اب جو ہم تمہارے اوپر رمضان کے روزے کو ہر ایک کے اوپر فرض کرتے ہیں، تو اللہ نے رمضان کی یہ فرضیت کو نازل کرنے سے پہلے رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ گنتی کے چند دن کون سے ہیں؟ شہر رمضان، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ دیکھیے رمضان، اس کی فضیلت، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے جو قرآن کریم نے یہاں نازل بیان فرمائی کہ الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی خصوصیات بیان کی کہ قرآن کریم کی شان کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، بلا کم و کاست، بلا کسی تفریق کے، پوری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے اس میں واضح قسم کی روشنی موجود ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، اور مزید ہدایت پر جزوی مسائل میں انہیں مکمل رہنمائی ملے گی۔ تو قرآن کریم کی نزول کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کریم نازل کیا۔ روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا، پہلے آسمان پر بیت العزت مقام ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے اکٹھا قرآن کریم نازل فرمایا۔ پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں جبریل علیہ السلام آپ کے پاس مختلف حالات و واقعات میں قرآن کریم کی آیت نازل فرماتے تھے۔ تو یہاں وہی مراد ہے کہ لوح محفوظ سے جو بیت العزت میں قرآن کریم نازل ہوا وہ یک بارگی نازل ہوا، تو وہی اس آیت کے اندر مراد ہے۔ اور وہی سورۃ القدر کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس آیت میں بھی یہی مراد ہے۔ اور پھر جب 23 سال کا دورانیہ ایک ایک آیت کا شروع ہوا، اس کی بھی شروعات رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف فرماتے ہیں کہ رمضان کی شان یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، اور رمضان اور قرآن کریم میں باہم بے انتہا ربط اور جوڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام کی جانب سے اس بات کی تلقین بڑھ جاتی تھی کہ آپ تلاوت کی جائے۔ خود آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے، آپ پورا قرآن کریم ہر رمضان میں انہیں سنایا کرتے تھے، اپنا پورا دور سناتے تھے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، اس سال آپ علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو 2 دفعہ قرآن کریم سنایا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن کریم میں بہت گہرا ربط ہے، اس معنی کر کے کہ روزہ بھی شفاعت کرنے والا ہے اور قرآن کریم بھی شفاعت کرنے والا ہے، بالخصوص رمضان کے مہینے میں۔ وہ کیسے؟ کہ جب کل قیامت کے دن روزہ اس بات کی گواہی دے گا کہ یا اللہ میری وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا، تو لہٰذا میں شفاعت کرتا ہوں، میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو بخش دیجئے۔ اور قرآن کریم شفاعت کرے گا، وہ سفارش کرے گا یا اللہ میری وجہ سے اس نے اپنے آپ کو رات کو جگایا تھا، لہٰذا آپ اس کی بخشش کر دیجئے۔ تو روزے اور قرآن کریم میں بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ سب سے پہلے تو فضیلت بیان کی، جب رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان کر دی تو پھر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی اب رمضان کے مہینے میں موجود ہو، یعنی اپنے شہر میں موجود ہو، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ اب جو آدمی اپنے شہر میں موجود ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ہاں وہ عورت جو کہ اپنے ایام میں ہو مخصوص، چاہے وہ حیض کے ایام ہو یا نفاس کے، ڈلیوری کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ دونوں عورتیں، دونوں قسم کی عورتیں اپنے روزے جو کہ رہ گئے ہیں وہ رمضان کے گزرنے، جب ایام پاکی کے آ جائیں گے تو جو باقی رہ گئے روزے ان کو بعد میں ادا کریں گی، لازمی ادا کرنا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو شخص اس مہینے رمضان کے مہینے میں موجود ہے، اپنے شہر میں موجود ہے، اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اب دیکھیں پھر وہی بات رہتی تھی کہ بھی کیا اللہ نے اس بات کو تو ختم کر دیا کہ اب اختیار نہیں ہے، لیکن کیا جس معذور کو اجازت تھی اس معذور کی اجازت برقرار ہے یا ختم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ برقرار ہے۔ ومن کان مریضا، اور جو تم میں سے مریض ہو ان رمضان کے مہینے میں، ایسا بیمار کہ روزہ رکھنے سے اسے دشواری ہو رہی ہے یا روزہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، اس کی بیماری کو بڑھا سکتا ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، بعد میں ان کی قضا کر لے۔ او علی سفر، یا سفر پر ہے، شرعی مسافت ہو جسے 48 میل 77.24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو، اور جہاں جا رہا ہے وہاں 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو، تو یہ وہاں افطار کر سکتا ہے، یعنی روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں قضا کرے گا۔ لیکن موجودہ زمانے میں اگر سہولت اس بات کی موجود ہے، آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم نے خود پیچھے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔
ایک تو قرآن کریم نے کہا، دوسری بات یہ کہ دیکھیے رمضان کے روزے میں اور رمضان کے علاوہ کے روزے میں بہت بڑا فرق ہے۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے ایک روزہ وہ پورے سال کے روزے کے برابر ہے، یعنی ایک روزے میں اور پورے سال کے روزے میں اتنا تفاوت ہے۔ اسی طریقے سے ایک عمومی بات ہے کہ جب سب روزہ رکھ رہے ہوں گے تو آپ کے لیے بھی روزہ رکھنا آسان ہوگا، لیکن جب سب روزہ رکھ چکے ہوں گے آپ الگ سے روزہ رکھیں گے تو آپ کے لیے یہ دشوار بنے گا۔ اس لیے آسانی اور بہتری اسی میں یہ کہ اگر آسانی ہو تو انسان روزہ رکھے، فعدۃ من ایام اخر، ورنہ اس کے بدلے میں چند اور دنوں میں اپنی زندگی پورا کر لے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کوئی بھی حکم تمہیں ایسا نہیں دیا کہ جس حکم کے دینے میں ہم نے تمہیں مصیبت میں مبتلا کرنا ہو، تمہیں دشواری میں مبتلا کرنا ہو۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں۔ ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ دشواری کا ارادہ اللہ نے کیا ہی نہیں ہے۔ لیس فی الدین حرج، دین میں کسی قسم کا کوئی تنگی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ اکرام کو یہ تلقین کی، بشرا ولا تنفرا، دیکھو لوگوں کو خوشخبری سناؤ، لوگوں کو ڈراؤ مت، لوگوں کو دین سے متنفر مت کرو، دین کے قریب کرو۔ یسرا ولا تعسرا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاذ بن جبل کو جب آپ یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیج رہے تھے، وہاں کا خلیفہ بنا کے بھیج رہے تھے، تو آپ نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ دیکھو لوگوں کو آسانی دینا، لوگوں کو مشکلات مت دینا۔ ایک موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت پہنچی کہ وہ عشاء کی نماز بہت طویل پڑھاتے ہیں۔ ان صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہم پورا دن بھر کام کرتے ہیں اور معاذ جو ہیں وہ بڑی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا یا معاذ افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں میں فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو؟ تم سنت کے مطابق جو جتنی میری سنت ہے اسی کے مطابق تم اس سنت سے کم مت کرو۔ لیکن آج ہمارا کیا ہے، ہم نے بالکل اعتدال نہیں ہے، کہیں تو بالکل نماز کو طویل کر دیا جائے گا اور کہیں نماز کو بالکل مختصر کر دیا جائے گا، بالخصوص فجر کی نماز۔ حالانکہ فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ 60 سے 100 آیات کے درمیان تلاوت کر فرمایا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا فجر کا معاملہ کیا ہے، فجر میں تو انتہائی آخر کی 10 صورتوں پہ گزارا ہوگا، اور باقی بات کی جو جن نمازوں میں اتنی زیادہ تلاوت نہیں ہے وہاں ہم زیادہ تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں لوگوں کے لیے دشواری ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے تنگی مت پیدا کرو۔ ایک موقع پر مشہور واقعہ ہے کہ ایک بدو اعرابی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام فوراً دوڑے اسے روکنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رکو اس کو کرنے دو، شروع تو کر دی ہے اس نے، اب کرنے دو اس کو۔ اب وجہ کیا تھی، اگر آپ اس کو روکو گے تو ایک تو طبی طور پر اس کے لیے پیشاب کو آپ اچانک سے روکو گے تو اس کے مثانے میں تکلیف ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اب آپ اس کو روکو گے تو یہ پوری مسجد کو گندا کر دے گا۔ تو جیسے وہ فارغ ہوا تو آپ نے اسے بلایا، آپ نے بعض روایت میں آتا ہے آپ نے ڈول منگوا کے خود پانی ڈالا اس جگہ پر، اور پھر اس بدو سے کہا، دیکھو پیارے انداز میں سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں ہیں۔ پھر آپ نے صحابہ سے بھی فرمایا تم لوگوں میں تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے، تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عالی اخلاق بھی آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ دین کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، کوئی حکم ایسا نہیں جس میں ہمارے لیے دشواری ہو، دشواری ہم اپنے لیے خود پیدا کریں گے۔ اب دیکھیے کوئی سنت ایسی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس میں پیسہ خرچ ہوتا ہو، ہمیشہ بدعت میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے مختلف بدعات جو ہم نے معاشرے میں ہمارے لوگوں نے اپنائی ہوئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اس میں امیر تو اس پر عمل کر سکتا ہے، غریب اس صورت میں کرے گا جب قرض لے گا اپنا پیٹ کاٹے گا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت ایسی نہیں جس میں پیسہ خرچ ہوتا ہو، امیر غریب سب برابر ہیں اس میں۔ اب جن لوگوں نے اپنے لیے مختلف ان کے آباء و اجداد سے ایک ریت رواج چل رہا ہے، آج ان کے لیے اس مہنگائی کے زمانے میں اس کو سنبھالنا مشکل ہے۔ یہ تو کرتے ہیں کہ چلو ہمارے آباء و اجداد کر لیں، لیکن جیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کسی ظاہری چیز پر موقوف نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے عمل میں لانا، یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سیرت اور صورت سے عشق کی دلیل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی دشواری کا معاملہ
نہیں ارادہ کیا اس کا، میں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں آگے کہ دیکھو اگر یہ ہوتا کہ ہم صرف اور صرف یہ کہہ دیتے کہ تم نے صرف اور صرف ان دنوں میں جس کے روزے رہ گئے بعد میں کسی نے ادا نہیں کرنی، قضا کسی کی بھی نہیں ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے عدد کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں ثواب کم ملتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں قضا کا موقع اس لیے دیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تمہاری جو تعداد ہے 29 یا 30 کی تعداد ہے وہ پوری ہو جائے، اور جب تعداد پوری ہو جائے گی تو کیا کرو گے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم نے پوری رمضان کے روزے رکھ لیے، اب اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ چنانچہ اسی آیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کا دن اب تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس بات پر کہ یا اللہ آپ بہت بڑے ہیں، یا اللہ آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم نے پوری رمضان کے روزے رکھے۔ تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ یہ سارا کا سارا معاملہ رمضان کی فرضیت، پھر اس میں آسانی، اس میں طریقے کی آسانی دی۔ تم مسافر ہو تو تمہارے لیے اجازت ہے بعد میں رکھو، تم مریض ہو تو بعد میں رکھ سکتے ہو۔ اسی طریقے سے اگر تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ فدیہ دے دے۔ یہ تمام کی تمام سہولیات ہم نے اس لیے دی ہیں کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اصل روزے کی گویا کہ دو بنیادی خصوصیات سامنے آئیں، ایک تو یہ کہ تقوی، دوسرا شکر۔ تقوی شکر، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل جائے، یہ انسان کی زندگی میں اس کی زندگی گزارنے کے سب سے بنیادی اور اہم اصول اللہ کے مطالبے کے مطابق اس کو گزارنے میں بالکل معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔